نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ اجرہ مثل فاعلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج سورہ نحل اور سورہ اسراء کی ہم نے تلاوت سنی۔ اگر ان آیات میں، ان دو صورتوں میں جو گزری، ان پہ ہم غور کریں، ویسے تو ساری آیات ہی قرآن کی ظاہر ہے اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس والی آیت جو آج غالباً گزری ان مائی اوپینین، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راستے کی طرف بلاؤ دوسروں کو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ یعنی ایک نارمل مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا کہ اگر ایک بھی کوئی ہمیں دین کی اچھی بات، نیک آیت، کوئی بات پتہ ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ وہ ہم دوسرے کو تو پہنچائے، اسے دین کی دعوت دے۔ یہ ہم پر لازم کر دیا، بلغوا عنی ولو آیا او کما قال علیہ السلام۔ ایک بھی آیت اگر ہمیں قرآن کی معلوم ہے، ایک بھی آیت کا مطلب معلوم ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم وہ دوسرے تک پہنچائے۔ اسی طرح دین کی محنت ہے، اس کو آگے پہنچانا ہر مسلمان کے اوپر لازم قرار دے دیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عام طور سے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ تو آگے سے لڑنے کو پڑ جاتا ہے، وہ تو ہمیں فوراً ایک سیکنڈ میں جج کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ دعوت تو دیں دوسرے کو، لیکن اپنی اس دعوت کو سیکھیں پہلے۔ ظاہر ہے اس کو سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، وہ گھر بیٹھے بیٹھے تو وہ راستہ آئے گا نہیں، تو اس کو محنت کریں، اس کو سیکھیں۔ اسی لیے فرمایا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور دوسروں کو جو بات کریں، جب آپ دوسرے کو دعوت دیں، دوسرے کو پیغام پہنچائیں اللہ کا، تو حسنہ، اچھے طریقے سے۔ اسے غصے میں آ کے اگریسو ہو کر دوسرے پہ بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہی بات پیار سے ایک حکمت کے ساتھ کی جائے تو دوسرے پہ اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دین کو دیکھیں، ڈفرینٹ فارمز میں سیکھنے کی محنتیں ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، ان کو جا کے سیکھنے کے سے ہی وہ حسنہ اور حکمہ والا فیکٹر انسان کے اندر آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ دین کی محنت سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجرہ مثل فاعلہ۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دین کی دعوت دی، کوئی بھی اچھائی، رمضان المبارک چل رہا ہے، کسی کو بلایا آؤ تراویح پڑھو میرے ساتھ، کسی کو بلایا، کوئی روزے نہیں رکھ رہا، اس کو روزے رکھنے کی طرف دعوت دی، اس بندے نے روزہ رکھنا شروع کر دیا فار ایگزامپل۔ اب جو روزہ رکھنے والا ہے یا جو نیکی کرنے والا ہے، جس نے بلایا تھا، سپوز کریں وہ خود بھول گیا، وہ خود اللہ کے حکم سے، خدا نہ خاصہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، لیکن وہ خود غلط راستے پہ نکل گیا۔ مگر جس کو اس نے نیکی کی دعوت دی تھی، من دل علی خیر فہو اجرہ مثل فاعلہ، اب وہ نیکی کرنے والا جتنے عرصے تک وہ نیکی کسی بندے کی دعوت کے اوپر کرتا رہا، اس سارے کا اجر اس دعوت دینے والے کو مل گیا، سارا اجر اس کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ اس کو تو ملے گا آف کورس جو نیکی کرنے والا ہے، لیکن جو بلانے والا ہے اس کو بھی فور قیامت تک جتنی اس نیکی کرنے والے نے نیکیاں کی، اس سب کا اجر اس بندے کو بھی ملتا رہے گا۔ تو بہرحال دعوت دینے کا ایک اپنا اتنا مقام ہے، اتنا ایک سٹیٹس ہے، کسی کو دوسرے کو دین کی طرف بلانا، کسی کو نیکی کی بات بتانا، اس کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے۔ ہم لوگوں میں کیا پرابلم ہوتی ہے ہمارا، کیونکہ ایمان کی ویلیو، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ وہاں پہ مالٹن مسجد میں جا کے سیکھتے ہیں نا دین ایمان کی محنت، اس کو محنت کو سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں گے تو وہ حکمت آئے گا، وہ حسنہ والا فیکٹر آئے گا، پھر ہماری دعوت میں بھی اثر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا دیٹ ون جو کریٹر ہے، اور ایک بندہ جو یعنی رب کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے وہ، اور ایک وہ جو تخلیق نہیں کرنے والا، جو خود ہی ایک مخلوق ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لاجکلی سوچیں کیا یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتیں جو ہم پر باؤنٹیز اینڈ بلیسنگز ہیں، وہ ان کو ہم کاؤنٹ کرنا اگر شروع کریں گے تو ہم کاؤنٹ کر نہیں پائیں گے۔
ہم لوگوں تو ہم ڈسریگارڈ کر جاتے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، باؤنٹیز ہیں، بلیسنگز ہیں. یہ ہمارے پاس آنکھ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری ایک نعمت ہے. بہت سے لوگ ہیں اندھے ہیں، ہمارے پاس پاؤں ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، منہ ہے، زبان ہے، بول رہے ہیں. یہ سب کی سب ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم تو اسے فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. بہرحال بات یہی ہے کہ دوسرے کو بلانا نیکی کی طرف، اس کا اپنا ایک بہت ہی مقام ہے اور اس میں حکمت بہت ہی ضروری ہے. پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں. ایک صاحب دنیا میں بہترین اسکولوں کالجوں میں پڑھے، بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھ کے وہاں گئے، گناہ کی زندگی کے اندر بھرپور، جو گناہ ہم کوئی سوچ سکتے ہیں وہ بندہ اس کیپیبل ہو اس گناہ والے بندے کے لیے. کسی طرح اللہ والے نے، بندے نے کہا یار یہ فلاں کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ دین کی محنت سیکھو. شیخ ہاشم صاحب اگر کسی نے نام سنو، ہی از اے یو ایس امریکن، گورے ایک ہیں بلکہ کراچی میں رہتے ہیں. ہی واز اے جیو اینڈ ہی واز اے میوزیشین. کیٹ اسٹیونز کے ساتھ ہی یوز ٹو کمپوز میوزک، تو وہ وہاں پہ موجود تھے. بہرحال ملاقات ہوئی، یہ 1-1.5 دن ساتھ گزرا اور اللہ نے ایسا پلٹا پھیرا کہ وہی صاحب جو گناہ کرنے میں بیک نہیں ہوتے، پیچھے ہٹنے والے نہیں بلکہ سب کو آگے گناہ پہ دعوت دینے والے، ایسا پلٹا اللہ نے پھیرا کہ وہ دین کے راستے پہ ایسا لگا کہ وہیں مدرسہ جوائن کیا، وہاں سے عالم، وہاں سے اپنی دن رات ایک کھپا کر آج دین کے راستے پہ لگا ہوا رہا. تو یہ دعوت کسی کو دینا حکمت کے ساتھ، اس کا اتنا ہم لوگوں کو لگ رہا ہے یار میں نے اس کو بولا اس نے میری بات نہیں مانی، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر اٹ گوز اے لانگ وے، اٹ گوز اے لانگ وے. اگر وہی نیکی کرنے والا امیجن کریں، آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ ظالموا انفسہم فالقوا السلم. کسی بندہ جو گناہ کرتے ہوئے اللہ نے اس کو موت دے دی، اس کے بارے میں آ رہا ہے. ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتے ہوئے ظالم نفسی، وہ اپنے اندر گناہ کر رہا تھا اور اس کو موت آ گئی. فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ولبئس مثوى المتکبرین. یہ گناہ کرنے والا اگر اس کی اس حال میں موت ہو گئی تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو جا کے جہنم کے ٹھکانے میں ڈالو، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا اس بندے کا. وہ گناہ کرتے کرتے کسی کی موت ہو گئی. اب آج بھی یہ اگین دین بات ہے، ہمارے تو مائنڈ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آنکھوں دیکھی کتنی سٹوریز ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے اتفاق ہوا وہاں پہ کسی شادی میں جانے کا، قریبی شادی نہیں، مجبوری ہے جانا ہے. تو دیکھا وہاں پہ آگے ایک ڈانس فلور بنا ہوا ہے اور ادھر ظاہر ہے قریبی جو دولہا دلہن کے سارے ہیں، ڈانس ہنسی مذاق سب چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے اور سب ہو رہا ہے. اسی دوران ود ان اسپین آف 10-15 منٹس اپنے ہاتھ آنکھوں سے دیکھا وہی دلہن کا باپ وہ ڈانس کرتے کرتے اسی ڈانس فلور پہ گرا اور اس کی وفات ہو گئی. آنکھوں سے دیکھا حال بتا رہے ہیں. اب اس حال میں کوئی بندہ اگر اللہ کے پاس جائے گا تو وہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی کامل مکمل مغفرت فرمائے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ اللہ فرما رہے ہیں جو گناہ کرتے ہوئے جس کی موت ہو گئی اس کا کتنا بڑا ایک ٹھکانہ برا ہے اس کا. اور یہی اس کے اگینسٹ الذین توفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم. اور جو نیکی کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی، ایک بندہ نیکی کر رہا ہے نماز کے اندر فوت ہو گیا. ہوئے کتنے انسیڈنٹس ہیں. لاسٹ ٹائم ادھر لڑکانہ میں ایک بہت بڑے عالم ان کے پاس جانے کا موقع ہوا. ان کی وفات کیسے ہوئی؟ فجر کی نماز کی سنت کے اندر وہ صاحب سجدے کے اندر ہیں، ان کو کسی نے پیچھے سے شوٹ کیا اور گولی مار کے شہید کر دیا. اب اس حال کی موت کا امیجن کریں کتنا اجر کہ قیامت تک ان کا اس سجدے والوں کی اندر نام لکھا گیا. تو دونوں طرف ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. جنت میں داخل ہو جاؤ جو بھی تم نے عمل کیا. اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں پرابلمز آئیں اس دعوت کے، لوگ اگینسٹ بھی ہوں گے، لوگ برا بھلا بھی بولیں گے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعملون. یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسے بندہ جس نے لوگوں کے تنگ سے، بالکل اس سے تنگ آ کر لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی حرکتوں سے اور ہجرت کر لی، کسی دوسرے ملک موو ہو گیا، کسی دوسرے شہر موو ہو گیا، اس کا اپنا ایک مقام ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ کنکلوژن بات کا کہ وہی دین کی محنت، اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جب نکلیں گے، دیکھیں گے اور اللہ کے راستے میں لوگوں سے باتیں کریں گے
تو ڈفرینٹ کویسچنز ارائز ہوں گے. اس کے لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ لوگ جو پہلے سے ہم سے سینئر ہیں, جو پہلے سے ہم سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں, ان سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی مسئلہ پیش آیا اس کو علماء سے ڈسکس کرنے کی, علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یہ ملائکہ کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سجدہ کرتے ہیں, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں سب کا سب سجدہ کرتے ہیں, جانوروں سمیت, ملائکہ سمیت, اور گھمنڈ نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم, اللہ سے ڈرتے ہیں, جو ان کے اوپر ایک اللہ بیٹھا ہے اس سے ڈرتے ہیں. يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, بس جو کر گزرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے. یہ فرشتوں کی صفات ہے. ظاہر ہے انسان فرشتہ نہیں ہے تو وہ ایگزیکٹلی 100% تو وہ نہیں کرتا جو اللہ نے آرڈر دیا ہے, لیکن بہرحال وہی اگین بات ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے, وہ امورٹل ہے, وہ فار ایور ہے, وہ ایٹرنل ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے. کتنے دن ہے, آج ہے کل نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو, دونوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی فرمایا, اس کے لیے اللہ ضرور بہت ہی بہترین ہائیسٹ ریوارڈ اور اجر اس دنیا کی زندگی میں بھی رکھتے ہیں. ایک ہمیں اور ادب یہاں پہ اس آیت میں گزرا اگلی, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب قرآن کو شروع کریں پڑھنے سے پہلے ضرور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا فرض ہے. بہرحال جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ, اگر ہم غور کریں ساری بات اسی سیکھنے کی ہے اور اپنے دین ایمان کی محنت کی ہے اور اپنے ایمان کا لیول سٹرونگ کرنے کی ہے, کیونکہ جب ایمان کا لیول ویک ہوتا ہے تو پھر دل میں ناشکری بھی آتی ہے, پھر دل میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی جب, تو پھر کیسے پرابلم. اللہ نے ایک مثال پیش کی, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ, ایک بستی کی اللہ نے لوگوں کی مثال دی ہے. لوگ ہوتے ہیں یہ بالکل سیکیور اینڈ سیف رہ رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ان کے پاس رزق, اس کے پاس فراوانی فرام آل کوارٹرز, ہر چاروں سائڈ سے اللہ ان کو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے. امن سکون سے رہ رہے ہیں, نہ کوئی سیکیورٹی کا ڈر نہ خوف. فکفرت بانعم اللہ, پھر یہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. صرف اتنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ سراؤنڈنگ میں, صرف اپنے باڈی کو ہی دیکھ لیں, اتنی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن جب وہ ناشکری کرتے ہیں تو اس ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے. فکفرت بانعم اللہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر اللہ ان کو دو قسم کا لباس پہنا دیتا ہے. envelop them from لباس الجوع, بھوک کا لباس. پہلی چیز, میرے کھانے کا کیا ہوگا, میری پے کا کیا ہوگا, میری جاب کا کیا ہوگا, سارا وقت کسی کے اندر دماغ گھومتا رہے گا سارا وقت. والخوف, اور پھر ڈر لگا رہے گا, اڑے چور نہ آ جائے, اڑے ڈاکو نہ آ جائے, اڑے گورنمنٹ سے ڈر, یہ CRA سے ڈر, یہ ٹیکس اتھارٹی سے ڈر, یہ XYZ, کوئی نہ کوئی ڈر خوف دماغ میں بیٹھا رہے گا, کیونکہ وہ ایک خول ہوگا, انویزیبل خول ہوگا, ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہوگا, ایک بھوک کا, ایک پیسے کمانے کا ایک ہوس, اور ایک دوسرے کسی سے اپنے آپ کو نقصان پہنچنے کا ڈر. یہ دو خول اللہ ہمارے پر انویلپ کی صورت میں چڑھا دے گا, اور اسی کے اندر گول 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 ہم گھومتے رہیں گے, اور خدا نخواستہ اللہ بہرحال ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو اسی لیے بہرحال اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور اس کو سیکھنے کا اصل سب سے زیادہ امپورٹنس ہے. جسٹ ٹو کنکلوڈ, میں سورہ اسراء کے اوپر بات ہم کرتے ہیں اگر, تو دیکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ سورہ اسراء سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے اندر معراج کا واقعہ آتا ہے, جب مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی. تو اس قصہ تو صرف بیت المقدس کا ہی تھا, مگر آگے بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی. اور پیشن گوئیاں تو نہیں کہیں گے, کچھ ہسٹوریکل فیکٹس. ہم نے کل کی بات کی تھی کہ قرآن اٹ سیلف کوئی ہسٹوریکل فیکٹس کی بک نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بعض ایسی چیزیں جب ہمیں سٹوریز ملتی ہیں وہ ہمارے اپنے ایمان کو اور تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں.
تو کیا فرمایا وَقَضَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّهَا عُلُوًّا كَبِيرًا کہ ہم نے بنو اسرائیل سے یہ کمٹمنٹ کیا کہ ہم 2 مرتبہ تمہیں دنیا پہ حکومت کا موقع عطا فرمائیں گے، علواً کبیرہ، لیکن دونوں مرتبہ لتفسدن فی الارض، تم لوگ دنیا میں فساد کرو گے۔ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، تو ہم تفسیر کی کلاس میں اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وادی طے میں گئے، بہرحال وہ ٹائم جو کنگ ڈیوڈ اور سولومن کا ٹائم تھا، نبی داؤد اور نبی سلیمان علیہ السلام کا ٹائم، جو کہ ان کا گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل تھا، وہ آیا۔ انہوں نے زمین میں فساد پھیلانا شروع کیا اور اللہ نے نیبوچدنیزر کو بھیجا، جسے بخت نصر کہتے ہیں، اور وہ ان کو مار مار کے آتا ہے، روایات میں لکھتا ہے 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ کو اس نے ذبح کیا اور 3 لاکھ کو سلیوز بنا کے پرجیا لے گیا اپنے ساتھ، پہلی مرتبہ۔ دوسری فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ان کو گھروں سے خالی کیا اور وہ مار مار کے انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ۔ بہرحال پھر دوسری مرتبہ آیا ٹائم ان کا، دوسری مرتبہ اللہ نے ان کو پھر موقع دیا، آل آف اے سڈن اللہ کے حکم سے۔ وہاں غالباً روایات میں آتا ہے کہ اٹ واز سائرس دا گریٹ who did this, but anyways اس نے ان کو موقع دیا کہ آج یہ کیپٹیوٹی میں رہ رہے ہیں، ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہم تو یہاں پرجیا میں ایز اے سلیو رہ رہے ہیں، اور ان کو اللہ کے حکم سے اجازت ملی، اس نے ان کو واپس سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی اجازت دی، انہیں جا کے دوبارہ جروسلم کے اوپر حکمرانی عطا کی اور وہاں پہ رہنے کی اجازت دی، اور اب یہ بیٹھے ہوئے آخری جو ان کا مسایہ ہے، لاسٹ فائنل اینڈ وہ مسیح، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ریجیکٹ کیا، نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک they called him a bastard، نعوذ باللہ من ذالک، ولد الزنا کہا انہیں، اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا۔ اللہ نے پھر انہیں سزا دی اور رومنز نے انہیں مار مار کے نکالا، اور اس کے بعد سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے اور پھر کبھی جا کے واپس وہاں پہ بسنے کے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ بہرحال اس کو صرف بات کو کنکلوڈ کرتے اسی طرح، یہی اصل دین شریعت وہ تو وہی چیز ہے، اسی کی دعوت سیکھنے کا مقصد ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ان لوگوں کے احوال جب اللہ بتاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کون کون سے آرڈرز تھے جو لازم تھے اور کون کون سی چیزیں تھیں جو یہ نہ کر کے مردود ہوئے۔ انہیں آرڈر دیا اللہ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو پیسوں کے ڈر سے مت مارو، وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، إِن قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کے مال کو زبردستی قابض نہ کرو۔ لیکن بہرحال ان کا حال یہ ایسے ہی تھا جو اگلی آیت میں آیا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ان کے اوپر سامنے جب ان کی مثال آپ اپنے اوپر اپلائی کریں، جب کوئی قرآن کی آیت ہمیں تلاوت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو جن کے دل کے اندر کوئی خوف ڈر نہیں ہے، تو اللہ ایک ہڈن ویل سامنے بنا دیتا ہے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ایسے لوگ جو ان کا ایمان پکا نہیں ہے، ان کے اور آپ کے سامنے ایک ہڈن ویل آ جاتا ہے۔ وہ ہڈن ویل آپ کے سامنے، اس کے سامنے جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے، کچھ بھی ان کو دعوت دیں گے، ان کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ان کے آگے ایک تو ایک ہڈن ویل ہے، ان کے کان میں ان کے دل میں وہ بات جاتی نہیں ہے۔ تو اللہ بہرحال اسی لیے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، جیسے ان کے کانوں میں کوئی بوجھ، کچھ کسی نے کاٹن بڈ ڈالے ہوئے ہیں، کچھ ڈالا ہوا ہے، ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، ان کی مثال ایسی ہے۔ تو بہرحال ایک مومن کا کرنے کا کام یہی ہے، ایک تو دعوت کو سیکھنا، اور جب دعوت کو سیکھنے سے بہترین عمل اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے ایک نیک راستے پہ چلنے والے کا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلہ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی
من لدنک سلطان نصیرا وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دعوت تبلیغ کا جو کام ہے اس کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کو حکمت اور صحیح معنوں میں جو اس کا طریقہ ہے اس کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی وہ دعوت دینے والا بنائے۔ ہم کسی کو اسلام کی، دین کی، کوئی اچھائی کی طرف دعوت دیں تو ہمارا اپنا عمل ہو جو وہ ایکسپلین کرے، بجائے اس کے کہ ہمارے الفاظ ہوں۔ الفاظ سے زیادہ انسان کا اپنا عمل ہے جو کام کرتا ہے۔ وہ آتا ہے نا، بی ایز یو سے، جو بول رہے ہو پہلے خود کرے گا تو وہی سب سے بڑا اگزامپل بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔